کہ ہاتھ نکل کر کے باہر آئے. خاندان والوں نے بچے کے ہاتھ اکھیڑ لیے ماں اور باپ کے سامنے. ام سلمہ کس کا نام ہے میں آج آپ کو بتاؤں. کون ہے یہ خاتون؟ اس خاتون کے سامنے 1.5 سالہ دودھ پیتا بچہ دونوں ہاتھ جب خاندان والوں نے اکھیڑ لیے تو بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ماں بلک گئی لیکن کوئی تیار نہیں ہے. اس کے باوجود بھی خاندان اس بچے پر ٹوٹ پڑے کہ بچہ ہمیں دیا جائے ہمیں دیا جائے. چند منٹوں کے بعد دیکھا گیا تو بچے نے دم توڑ دیا. جگہ پر بچے کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد ام سلمہ کیا کرتی سوائے اس کے کہ اپنے بچے کا غم کھائے. میرے عزیزو یہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا تصور کر سکتے ہو ذرا؟ جس ماں کے سامنے اس کے 1.5 سالہ بچے کے دونوں ہاتھ اکھیڑ دیے جائیں اور پھر اسے مار دیا جائے بچہ مر جائے. ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ ابھی چند گھنٹے نہیں گزرے ہوں گے رحم آیا. ام سلمہ کے خاندان والوں کو کہا بیٹی ہے تو ہماری بیٹی، بچہ مر گیا چل واپس اپنے گھر. قربان جاؤ ام سلمہ پر کہتی اب میرا کوئی خاندان نہیں سوائے رسول اللہ کے. میں اگر جاؤں گی تو مدینہ طیبہ جاؤں گی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اس بات پر جب وہ سوار ہوئی تو میرے عزیزو حالات ایسے پیش آئے کہ ان کے شوہر جو ابو سلمہ تھے ان کو بھی گرا کر ختم کر دیا. شوہر کا بھی انتقال. تنہا عورت باقی رہ گئی. نہ اس خاندان والا اب لینے کو تیار نہ اپنا خاندان. بچہ بھی گیا شوہر بھی گیا لیکن ہار ماننے کو تیار نہیں. وہ کیسی صحابیہ تھی. وہ تنہا سفر کرتی 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 مدینے کے قریب آ گئی. ایک صحابی ملے ان سے کہا. وہ صحابی ان کی حالت کو دیکھ کر کے رونے لگے. مکہ سے ایک تنہا عورت سفر کر کے آ رہی ہے. جب اس نے اپنے دکھڑے سنائے اپنے بچے کا غم تو رو پڑے. کہا رسول اللہ کے لیے تو سب کو چھوڑ آئی؟ کہا ہاں بس ایک بار اس چاند جیسے چہرے کو دیکھنا. بس مجھے زندگی مدینہ طیبہ میں گزارنی. وہ تو آئی تھی مدینے میں ایک جھونپڑی مل جائے میں یہیں رہ جاؤں گی. وہ صحابی لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ یہ ام سلمہ فلاں خاندان کی بیٹی ہے، اس کا شوہر فلاں خاندان کا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ جب ام سلمہ بتانے لگی میرا 1.5 سالہ شیرخوار بچہ دودھ پیتا بچہ میرے سامنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے خاندانوں نے اور مار دیا. مجھے اس کا غم تھا، میرے گھر چھوٹنے کا غم تھا، ساتھ ہی راستے میں میرے شوہر کے انتقال کا غم تھا. لیکن یا رسول اللہ یہاں پہنچ کر کے سارے غم دور ہو. میں آپ کے دربار میں آئی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو کوئی جھونپڑی نہیں دی، کوئی مکان نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا ام سلمہ سے اللہ کا رسول نکاح فرماتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیوہ خاتون ام سلمہ سے نکاح کیا اور قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کی انہیں ماں بنا دی. وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ. میرے عزیزوں ازواج مطہرات کی بات آئے تو میں ہر زوجہ کے بارے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا نے کیوں نکاح کیا. یہ ظالم درندے اگر دریدہ دہنی کے ساتھ اگر میرے مصطفیٰ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ 9 شادیاں ہوئی 10 شادیاں ہوئی، تمہیں پتا ہے کہ کس کے ساتھ کس لیے نکاح کیا میرے مصطفیٰ نے؟ صرف اور صرف دل جوئی کے لیے. ایک وہ خاتون جو اپنے سارے خاندان چھوڑ کر آئی ہو، اپنے بچے کا غم کھا کر آئی ہو، اپنے شوہر کی جدائی برداشت کر رہی ہو، اس بیوہ خاتون کو مدینے میں آنے کے بعد اگر میرے مصطفیٰ نے اپنایا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا انصاف ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا عدل ہے. خیر میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. 10 بیویوں پر اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے 16,810 بیویوں والوں کی خبر لیں. ہاں ہمیں پتا ہے کہ کس کی 16,000 بیویاں ہیں. میرا ٹاپک الگ نہ ہو جائے. اس پر مزید تعجب کی بات یہ ہے
کہ جس کی 16,000 بیویاں ہیں وہ ایک ہی رات میں سب سے شباشی بھی کرتے ہیں. یہ بھی ہے، لاجک بھی نہیں پتا ہے، منطق سے بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہر بیوی کے پاس ایک ایک منٹ بھی جائے تو 24 گھنٹے میں 16,000 سے زیادہ منٹ ہیں. ہاں کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ بات مجھے آج اسی لیے عرض کرنی پڑی کہ 10 یا 9 بیویوں کے متعلق حضور کے اعتراض کرنے والے، تمہیں پتا اگر عورتوں کے ہی معاملات کی بات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے نہیں شادی کر رہے ہوتے. 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا، اور ایسا بھی نہیں کہ نکاح کر کے سال 2 سال کے بعد پھر دوسری بیویوں سے، بلکہ 25 سال تک صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور پاک نے ازدواجی زندگی گزاری. جب تک ام المومنین حضرت خدیجہ باحیات تھی میرے آقا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے نکاح کیے، لیکن ہر نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں گے تو ایک عظیم مقصد کا فرما. جن بیویوں کو میرے آقا نے اپنایا ہے وہ یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں، یا کہیں سے ظلم کے ساتھ آئی ہوئی تھیں. اللہ کے نبی نے اپنے حرم میں ان کو جگہ دیا. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ قربانی. آپ میں سے یہ بتاؤ کون ام سلمہ کی اولاد جیسی اور اپنے شوہر جیسی قربانیوں کو پہنچ سکتا؟ کس کے اندر اتنا جگر ہے جو اپنی اتنی قربانیاں سہ سکے؟ آج کے زمانے عزیزان گرامی، یہ اولاد کی قربانی 1-2 کے ساتھ نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں تمہارے پاس. مدینے کی اس خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اپنا 1-1.5 سال کا یا 2 سال کا دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی جب حضور کے صحابہ جہاد میں جا رہے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو بھی قبول کر. کہا اس کو کیا کریں گے؟ وہ رونے لگی کہ مدینے کی ہر خاتون جس کے جوان بیٹے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ بھیج چکی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس بیٹے کے. میرا شوہر شہید ہو چکا ہے، بس یہ بیٹا میرے پاس ہے، اس کو لے آئی ہوں کہ کم سے کم یا رسول اللہ اس کو آپ قبول کر لیں. اس کا کیا ہوگا؟ وہ خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا بیٹا تیر اور تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن آپ مجاہد صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ وہ قربانیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں میرے عزیزوں، جو آج دل پر پتھر باندھ کر کے بھی کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ان کی اولاد کی قربانیاں، ان کے اپنے مال و متاع کی قربانیاں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مال کی قربانیاں دی، حضرت عثمان غنی نے جس طرح مال کی قربانیاں دی. آج اگر آپ کے پاس حساب کرنے کا انداز ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیرات شدہ مال ہے، توجہ چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رغبت دلائی تھی کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور پاک نے دوبارہ کہا تو پھر انہوں نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے پوچھا اور کوئی ہے، تو تیسری بات بھی حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ. آپ نے روایت سنی ہوگی، لیکن آج میں یہ بتا دوں اس کا آج کے زمانے میں اگر حساب کیا جائے کتنا انہوں نے ایک دن میں خیرات کیا تھا تو تقریباً 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے. 1 ارب 20 کروڑ کی مالیت تقریباً، جو انہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کے فرمان پر قربان کیا تھا. میرے عزیزو، 1000 روپے کی چٹھی دے کر کے لوگ ایڈورٹائز کرتے ہیں. مسجد میں 100 روپے کی نوٹ جھولی میں ڈالنا ہو تو 4 لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے بھی دیا. لیکن وہ رسول اللہ کے جانثار صحابی جنہوں نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کروڑوں، آج کتنے دان کرنے والے ہوں گے، لیکن لا کر کے دکھاؤ حضرت عثمان غنی کی طرح
ایک وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبان پر اس طرح سے دی ہو. ابھی میں آپ کو